الإسلام ديني ومحمدا رسول. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کہا جاتا ہے ایک شخص کو موت کی سزا سنائی گئی اور اس پر عمل درآمد کے لیے اسے پھانسی گھاٹ پر لے جانے کے لیے چلے۔ اس سے پہلے اسے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے کہا مجھے اپنی والدہ سے ملنا ہے۔ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ چلو آخری وقت میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہے، اس کی دعائیں لے گا تو اس کی آخرت اچھی ہو جائے گی۔ اسے اس کی ماں سے ملوانے کا اہتمام کیا گیا۔ جیسے اس کی والدہ اس کے قریب آئی تو اس نے اپنی ماں کو تھپڑ مار دیا، تو غصے میں آ گئے، یہ کیا؟ ایک تو تم مر رہا ہے، تیری موت کا وقت قریب ہے، اوپر سے تو نے اپنی ماں کو تھپڑ مار کر اپنی آخرت بھی تباہ کر لی، اپنی قبر کی زندگی کو بھی برباد کر لیا۔ اس نے کہا میں نے بچپن میں ایک بار چوری کی تھی اور زندگی میں پہلی بار میں نے پینسل چرائی تھی۔ اسکول سے کسی بچے کی پینسل چرا کے گھر پہ آیا تو میری ماں نے مجھے اپریشیٹ کیا تھا، میری ماں نے میری حوصلہ افزائی کی تھی، میری ماں نے میری برائی پر مجھے سزا دینے کی بجائے، سمجھانے کی بجائے مجھے میری غلطی کو چھپایا تھا۔ یہ تھپڑ انہوں نے مجھے اس وقت مارا ہوتا تو میں آج اس موت کی سزا کا حقدار نہ ہوتا اور میں راہ راست پر آ جاتا۔ ناظرین، واقعتاً ماں کا کردار پہلی مربیہ کے طور پر بیان کیا گیا۔ اس سب سے پہلی درسگاہ ماں کی آغوش کہلائی، پہلا استاد ماں، پہلا مدرسہ، پہلا اسکول ماں کی گود کہلاتی ہے۔ اور چونکہ ماں کا کردار ایک مربیہ، تربیت کرنے والی، دین سکھانے والی، سمجھانے والی، راہ راست پر لانے والی ہے، اسی لیے ماں کا مرتبہ بھی بلند رکھا گیا، ماں کو عظمت دی گئی۔ یعنی جن وجوہات کی بنا پر ماں کو عظمت دی گئی، ماں کے قدموں تلے جنت رکھی گئی، ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ماں تربیت کرتی ہے۔ اور دیکھا جائے تو ماں کی پھر چند کیٹیگریز ہو سکتی ہیں۔ ایک وہ ماں جس کا تذکرہ یہاں اس حکایت میں کیا گیا کہ غلطیوں کو چھپا لینے والی، غلطیوں پر پردہ ڈالنے والی، اور دوسری وہ ماں جو غلطیاں چھپاتی بھی ہے، پردہ بھی ڈالتی ہے، پھر اپریشیٹ بھی کرتی ہے، حوصلہ افزائی بھی کرتی ہے، نہ سمجھاتی ہے نہ سزا جزا کرتی ہے، بلکہ اوپر سے وہ غلطیوں پر اپریشیٹ کرتی ہے، حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ اچھا کیا، صحیح کیا، 4 اور لگا کر آتے، 2-4 اور اٹھا لیتے، یہ اس طرح کی باتیں کرنے والی مائیں۔ یہ مائیں چونکہ انہوں نے اپنی عظمت کے مقصد کو فراموش کیا، اس لیے میدان معاشر میں ان کی گرفت بھی زیادہ ہوگی۔ اور کچھ مائیں ایسی بھی ہیں جو اپنا رول سمجھتی ہیں، اپنا کردار سمجھتی ہیں، اور وہ بچے کی غلطی پر فوراً سے اس کی پھینٹی لگاتی ہیں، اس کو مار لگاتی ہیں، اس کو ڈانٹتی ہیں، اور یوں کہہ لیں کہ جوتوں سے اس کی پٹائی لگاتی ہیں، چمٹوں سے پٹائی لگاتی ہیں۔ ایسی مائیں ہم نے بچپن میں دیکھی ہیں، بلکہ ایسی مائیں بھی دیکھی گئی کہ جو بس بچے کی شکایت آ گئی، بچے سے پوچھا بھی نہیں، اگرچہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بچے سے پوچھنا چاہیے، بچے سے صفائی لینی چاہیے تاکہ اسے اپنی صفائی ستھرائی بیان کرنا، اپنی یہ کہہ لیں کہ اپنی بات بیان کرنا آئے، پھر اچھے طریقے سے دماغ سے کام لیتے ہوئے نتیجہ اخذ کریں کہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، کتنا صحیح کہہ رہا ہے کتنا غلط کہہ رہا ہے، اس کے بعد سزا جزا کرے۔ لیکن ہم نے ایسی مائیں بھی دیکھی، جیسی شکایت ملی ڈنڈا اٹھایا اور پھینٹ دیا۔ ناظرین، ایسی مائیں جو غلطیوں پر پکڑ کرتی ہیں، ایسی مائیں جو غلطیوں پر سزا جزا کرتی ہیں، ایسی مائیں جو غلطیوں پر سمجھاتی ہیں، وہ مائیں اپنا رول ادا کرتی ہیں، اسی وجہ سے ان کی نسلیں آگے چل کر راہ راست پر آ جاتی ہیں، الا یہ کہ بارگاہ الہی سے کوئی ان کے بارے میں خفیہ تدبیر نہ ہوئی ہو۔ ناظرین، یہاں ماں کی عظمت پتہ لگی، اسی وجہ سے پھر ماں کا مرتبہ بھی بلند ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا نبی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ انہوں نے پھر سوال کیا، پھر کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پھر سوال کیا، پھر کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ انہوں نے پھر چوتھی بار سوال کیا کہ پھر کس کا ہے؟ فرمایا تیرے باپ کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں کو جو یہ عظمت ملی ہے اسی وجہ سے ملی ہے کہ وہ تربیت زیادہ کرتی ہے، اولاد پر مہربان زیادہ ہوتی ہیں، اولاد کی فکر زیادہ کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کے حق میں سب سے زیادہ ماں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا کیونکہ مہربان اولاد کے لیے سب سے زیادہ ماں ہوتی ہے، یعنی باپ سے بھی زیادہ ماں ہوتی ہے۔
اور رحم کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ناظرین، جب ماں کا اتنا بلند مرتبہ ہے تو اسی لیے نکاح سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیندار ماں کے انتخاب کو ترجیح دی۔ فرمایا لوگ نسب کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، تم دینداری کو دیکھو اور دینداری کی وجہ سے نکاح کیا کرو، کیونکہ تربیت کرنی ہے۔ تو آج ہر عورت کو اپنا رول سمجھنا ہوگا، اپنا رول ادا کرنا ہوگا۔ بعض ماؤں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ صرف دیگر ماؤں سے تقابل کرتی ہیں، میرے پاس اگر یہ ہوتا تو میں یوں کر لیتی، میرے پاس اگر یہ سہولیات ہوتی تو اپنے بچوں کی یہ تربیت کرتی، میرے پاس اگر اتنا پیسہ ہوتا تو میں یہ تربیت کرتی، میرے پاس اتنے نوکر چاکر ہوتے تو میں یوں کر لیتی، تو کر لیتی۔ ہم نے ماضی میں دیکھا وہ مائیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی۔ دیکھیں رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد پیدائش سے پہلے دنیا سے تشریف لے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے 6 سالوں میں تربیت والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائی۔ تو وہاں دیکھا جائے تو شوہر کا سایہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تربیت کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں۔ ناظرین، ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے کفالت فرمائی۔ گو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت بارگاہ الہی سے انتخاب ان کو حاصل تھا، لیکن یہاں ماں کے کردار کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ ماں ظاہر سی بات ہے وہ ہستی ہے۔ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، شوہر توجہ نہیں دیتے تھے، کماتے نہیں تھے، لیکن وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھی، خود پڑھایا کرتی تھی، خود لکھنا نہیں آتا تھا، اس کے باوجود بچوں کو لکھنا سکھایا کرتی تھی، خود پڑھنا نہیں آتا تھا، اس کے باوجود بچوں کو پڑھنا سکھایا کرتی تھی، خود پڑھی لکھی نہیں تھی، خود یوں کہنے کہ شوہر کی طرف سے خرچہ نہیں ملتا تھا، اس کے باوجود بھی گھروں میں کام کر کر کے اپنے بچوں کو پالا کرتی تھی۔ لیکن آج کی ماں کا ایک منظر یا ایک عکس یہ بھی ہے کہ شوہر پیار بھی کرتا ہے، شوہر توجہ بھی دیتا ہے، مناسب خرچہ بھی دیتا ہے، مناسب ذمہ داریاں بھی اٹھاتا ہے، اس کے باوجود بھی عورت اپنی الٹی سیدھی خواہشات کو اپنے دل میں بسا کر اپنے بچوں کی تربیت سے غفلت برتتی ہے، تساہل پسندی اختیار کرتی ہے، اور وہ تساہل پسندی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچوں میں اعتماد نہیں ہوتا، بچوں میں ذہانت نہیں ہوتی، بچوں میں قابلیت نظر نہیں آتی، اور پھر یہ کہہ لیں کہ ماں قصوروار ٹھہراتی ہے باپ کو کہ آپ ٹائم نہیں دیتے، آپ توجہ نہیں دیتے، آپ مہربانی نہیں کرتے، آپ سنتے نہیں ہیں، آپ سمجھاتے نہیں ہیں، آپ مارتے نہیں ہیں۔ نہیں، یہ ماں کو بچے کی آغوش کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، باپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور باپ کو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہیے، ان حقوق کو سمجھنا چاہیے، بچوں کو ٹائم دینا چاہیے، لیکن ایک بہت بڑا فیکٹر ماں کی تربیت بھی ہے۔ ہم نے ماضی میں جن ماؤں کو دیکھا، جن ماؤں کی گود میں پرورش پائی، ہماری والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا، یہاں ان کو یاد کرنا، ان کے احسانات کو تذکرہ کرنا ہوگا کہ میری والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کو لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن رائٹنگ ہم نے اپنی والدہ سے سیکھی۔ ہماری والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا دنیاوی اعتبار سے پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن ہم نے پہلا قاعدہ یا پہلا سبق اسکول کی تعلیم کا اپنی والدہ سے پڑھا۔ ہماری والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا نے انتہائی قسم پرسی کے عالم میں تربیت کی، اور ہم نے بہت ساری ایسی ماؤں کو دیکھا کہ ہماری والدہ رہیں اور دیگر بہت ساری مائیں جن کو آج اپریشیٹ کرنا چاہیے، جنہوں نے احساس محرومی کو اپنے قریب نہ آنے دیا، اپنے بچوں کے قریب نہ آنے دیا، اور اپنا کردار ادا کیا، اپنا کردار سمجھا، اور معاشرے میں ایک ترقی یافتہ نسل کو پروان چڑھایا۔ ناظرین، آج ہماری مخاطبات میں سے سب سے پہلے عورتیں ہیں، اور ہم ان عورتوں کو سے خطاب کرنا چاہیں گے کہ جو ماں بن چکی ہیں، جو ماں بنیں گی، جو ماں بننے والیاں ہیں، کہ اپنا کردار سمجھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، تو اب آپ کی ساری توجہ آپ کی اولاد پر ہونی چاہیے۔ اب آپ نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنانا ہے کہ میں کسی طالب علم کو پڑھا سکوں یا نہ پڑھا سکوں، کسی اور کی تربیت کر سکوں یا نہ کر سکوں، میں نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ میں نے اپنی اولاد کو ایسا بنانا ہے کہ اس اولاد کی وجہ سے میری قبر بھی روشن ہو، میرا حشر بھی اچھا ہو، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پا جاؤں، میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا قرب پا جاؤں، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، دیگر ازواج مطہرات کے قرب پا جاؤں۔ یہ اس وقت ہوگا جب ماں اپنا کردار سمجھے گی اور پھر اس کردار کے مطابق تربیت کرے گی۔ ہم نے ایسی ماؤں کو دیکھا جو ہر وقت اپنے بچوں کو بد دعائیں دیتی ہیں، جو ہر وقت اپنے بچوں کو گالیاں دیتی ہیں، جو ہر وقت اپنے بچوں کے سامنے
اس کے باپ کی برائیاں کرتی ہیں، ہر وقت بچوں کے سامنے اپنے ان کے باپ کو قصوروار ٹھہراتی ہیں۔ یاد رکھیں، ماں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اولاد کے حق میں قبول ہوتے ہیں۔ سیدنا ابن مخلد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک بڑھیا آئی اور آ کر کہا، میرے بیٹے کو، پرانے وقتوں کی بات ہے، رومیوں نے قید کر لیا ہے، تو میرے پاس اتنے اسباب نہیں کہ پیسے دے کے چھڑا سکوں، یا تو آپ مجھے ایسے اسباب دیجئے یا دعا کیجئے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نگاہیں نیچے کی، کچھ پڑھنے لگے، فرمایا جاؤ۔ جب کچھ دن کے بعد وہ عورت اپنے بچے کے ساتھ واپس آئی، اور واپس آنے کے بعد کہا، میرا بیٹا رہا ہو گیا اور وہ اپنی رہائی کا واقعہ سنانا چاہتا ہے۔ فرمایا سناؤ۔ تو کہا، جس رومی بادشاہ نے مجھے قید کیا تھا اس کے کچھ باغات تھے، ہر روز صبح کو مجھے اپنے باغات میں بھیج دیا کرتا تھا، اس کے خادمین، اس کے جو سپاہی تھے مجھے لے جایا کرتے تھے، اور دیگر جو قیدی تھے ان کو لے جایا کرتے تھے، شام کو واپس لے آتے تھے۔ میں ایک مرتبہ شام میں آ رہا تھا، ہم سارا دن کام کرتے، شام میں آ رہا تھا تو خود بخود ایک جگہ پر میرے پاؤں کی بیڑیاں ٹوٹ گئی۔ سپاہیوں نے پوچھا، تو نے خود توڑی ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں توڑی، خود بخود ٹوٹ گئی۔ وہ مجھے بادشاہ کے پاس لے کر آئے اور سارا واقعہ سنایا۔ بادشاہ نے لوہار کو بلا کر دوبارہ میرے سارے جسم کو جکڑنے کا، بیڑیوں سے جکڑنے کا حکم دے دیا۔ لوہار نے مجھے جکڑ دیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ خود بخود میری بیڑیاں ٹوٹ گئی۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے اس وقت راہبوں کو بلایا، یعنی اپنے راہبوں کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ان راہبوں نے اس لڑکے سے سوال کیا، بتا تیری ماں ہے، زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں ہے۔ تو انہوں نے کہا، اے بادشاہ سلامت، اس کی ماں نے اس کے حق میں دعا کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا اس کے حق میں قبول فرما لی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بس جب تیری والدہ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، اللہ نے تجھے رہائی دے دی، تو ہم تجھے قید کرنے والے کون ہوتے ہیں، اور مجھے رہا کر دیا۔ تو ناظرین، آج میری مخاطبت چونکہ والدات ہیں، مائیں ہیں، دیکھیں ماں نے صرف ایک گزارش کی اپنے بیٹے کے حق میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ تو ماں کی الفاظ، ماں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، دعائیں، وہ عرش کو ہلا دیتے ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ اولاد کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ تو ماؤں کو اپنے بچوں کے حق میں ذرا سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ شکوہ، شکایت، ان کے حق میں دعائیں کرنا، دعائیں ضرر دینا، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے دعائیں کرنا، یہ ماں کا کردار نہیں ہے۔ ماں تو اپنے بچے کے لیے ہر وقت دعا کرتی رہتی ہے، اس کی کامیابی کے لیے دعا کرتی ہے، اس کی حفاظت کے لیے دعا کرتی ہے، اس کی اصلاح کرتی ہے، اس کی تربیت کرتی ہے، اسے عبادات پر لگاتی ہے۔ سیدنا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ان کا واقعہ نہیں سنا؟ کہ گنج شکر کہتے کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ کی والدہ آپ کو نماز پر لگانے کے لیے شکر رکھا کرتی تھی، اور ایک مرتبہ رکھنا بھول گئی تھی، اور بس وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ رکھنا اتنا پسند ہو گیا کہ مالک کریم جل و تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ شکر خود بخود آ گئی۔ ناظرین، آج ماؤں کو اپنا کردار سمجھنا ہوگا اور اس کردار کو ادا کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ عز و جل معاشرے میں تربیت یافتہ اولاد، تربیت یافتہ نسلیں فروغ پائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عورتوں کو، ہماری ماؤں کو اپنا کردار سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔